تعالی اولا و ثانیا ولإنان الثناء إليه ثانیا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا انتہائی احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو انتہائی انعامات سے نوازا ہے کہ گزشتہ ماہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی زیادہ انعامات سے نوازا، اور آج کا دن ایک عالمی سطح پر خوشی کا دن ہے کہ پوری دنیا اس وقت خوشیاں منا رہی ہے عید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت خوشی وہ ہے کہ جو امیر آدمی اپنے مال کے ذریعے سے غریب کو صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اس دن کی آج کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آج کے دن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم نے پورا مہینہ دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے، روزے رکھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر کو واجب فرمایا، اس لیے تاکہ روزوں کے اندر اگر کسی قسم کی کمی رہ گئی ہو تو اس صدقہ کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جا سکے، اس صدقہ کے ذریعے سے روزوں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کا نامہ اعمال چیک کیا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنے زیادہ اس نے اخلاص کے ساتھ اعمال کیے اور کتنے اعمال میں اس نے ریاکاری اختیار کی، سب کا سب وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ تو فرضوں کی کمی کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا، فرضوں کی کمی کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ ایک آدمی کے فرضوں کے اندر کمی ہے تو نوافل کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو گویا کہ روزہ فرض تھا، الحمدللہ ہم نے رکھا، تو اب اس صدقہ کے ذریعے سے اس فرض کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اس صدقہ کے ذریعے سے اس کو پورا کریں گے۔ کتنی عظیم بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو اپنے بندے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، اپنے بندوں کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے اعمال کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑا جائے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوٹی برائی سمجھ کر مت کیا جائے۔ برائی برائی ہے، نیکی نیکی ہے۔ فرمایا کہ نیکی آدمی رمضان مبارک میں نیکیاں کرتا ہے، ایک نیکی کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب ماہ رمضان المبارک تو ختم ہو چکا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کا، فرمایا کہ اس میں جو آدمی 6 روزے رکھتا ہے، پہلے دن کے پہلے 6 روزے رکھتا ہے تو فرمایا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید کے دن خوبصورت اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، غسل فرماتے، اور مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں دیکھتے کہ اگر کوئی غریب بچہ رو رہا ہے، کہیں اکیلا پھر رہا ہے، تو اس کی خوب دیکھ بھال کیا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر کوئی غریب رہ نہ جائے، خوب دیکھ بھال کیا کرتے تھے تاکہ غریبوں کی دیکھ بھال ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ کی سخاوت ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت خوب صدقہ کیا کرتے تھے، اور صدقے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی جو نیکیاں ہیں ان کے اندر اگر کوئی اعمال کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کو اللہ رب العزت اپنے رحمت سے معاف فرما دیں۔ اس لیے فرمایا کہ صدقہ فطر عیدگاہ آنے سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مسجد سے باہر مکہ کے اندر ایک کھلی فضا میں عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کھلی فضا میں، جس کے باہر چار دیواری نہیں تھی، اوپر چھت نہیں تھی، کھلی فضا میں۔ لیکن فرمایا کہ اگر بارش آ جاتی تھی تو بارش کی وجہ سے پھر مسجد میں بھی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں مشہور ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عیدیں مشہور ہیں اسلام میں، شریعت میں صرف یہ 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ عید کا دن بھی کسی ثواب سے خالی نہیں۔ اگر کوئی بندہ عید کی رات کو قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عید کی رات بھی اتنی فضیلت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو قیام کرنے سے بہت زیادہ ثواب سے نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ دونوں جو عید کے دن ہیں یہ بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ فرمایا کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، یہ مقبولیت کا دن ہے۔ ابھی تازہ ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تو اگر آدمی کی یہی ترتیب پورا سال چلتی رہے تو گویا کہ پورا سال نیکیوں میں شمار ہوگا۔ اس ترتیب کو بگاڑنا نہیں ہے جو بن چکی روزہ رکھنے کی ترتیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پیر والے دن، سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اسی طرح جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ 2 دن روزہ رکھتے تھے ہفتہ میں، نفلی روزہ رکھتے تھے۔ تو گویا کہ پورا سال نیکیوں میں شمار ہوگا، نیکیوں میں۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس میں فرمایا کہ ہر انسان کے آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ اس چھوٹی سی زندگی کو نیکیوں میں لایا جائے، اعمال میں لایا جائے، اللہ کی رضا میں لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک معیار ہے زندگی کا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے،
اس کائنات میں سب سے زیادہ بڑی جو طاقت اور قبضہ اور قدرت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ایک مرشد صاحب کے پاس 3 آدمی مرید بننے کے لیے گئے کہ حضرت آپ ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے دیں اور ہمیں اعمال بتا دیں، وظیفے بتلا دیں، ہم وہ کرتے رہیں گے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک ٹیسٹ لوں گا، ایک امتحان لوں گا، اگر تم اس میں پاس ہو گئے تو پھر تمہیں میں خلافت دوں گا، تمہیں وظائف بتلاؤں گا، پہلے تم سے ایک امتحان لوں گا۔ تینوں مرید کہنے لگے کہ حضرت جی ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، آپ کون سا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب نے تینوں مریدوں کے ہاتھوں میں مرغیاں دے دیں اور چھریاں بھی دے دیں، فرمایا کہ جاؤ ایسی جگہ ان کو جا کر ذبح کرو جہاں کوئی بھی نہ دیکھے، جہاں پر کوئی بھی نہ دیکھے، ایسی جگہ جا کر ان کو ذبح کرو۔ تینوں چلے گئے، کسی نے کھیت میں چھپ کر ذبح کی، کسی نے خالی مکان میں، اور 2 تو ذبح کر کے آ گئے، تیسرا جو تھا وہ شام تک پھرتا رہا اور شام کو تھکا ہوا واپس آیا حضرت کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت جی میں پورا دن گھومتا پھرتا رہا ہوں، کھیتوں میں، خالی مکانوں میں، جنگلوں میں، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں مرغی ذبح کروں اور مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر میں مرغی ذبح کرتا اور مجھے میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ فرمایا مرشد صاحب نے، پیر صاحب نے فرمایا کہ تو ایک اکیلا ہی ہے جو میرا مرید بننے کے لائق ہے۔ دراصل آدمی کو اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی دل میں کوئی برا خیال آتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کائنات میں انسان کے صرف 2 عظیم اور بڑے محسن ہیں، 2 عظیم اور بڑے محسن ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ 2 عظیم محسن ہیں انسان کے۔ ویسے تو انسان کے اور بھی محسن ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، جیسا کہ اساتذہ، والدین، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب انسان کے محسن ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ انسان کے جو اس کائنات میں عظیم اور بڑے محسن ہیں وہ ایک اللہ کی ذات ہے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیسے انسان کی محسن ہے؟ فرمایا کہ 70 ماہ سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، 70 ماہ سے زیادہ۔ 1 ماہ کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر بیٹے کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں کو رات بھر نیند نہیں آتی، ماں کو رات بھر نیند نہیں آتی کہ ایک کانٹے کی وجہ سے میرے بیٹے کے پاؤں میں کتنی زیادہ تکلیف ہوگی ہے۔ ماں رات بھر بے چین رہتی ہے، تو اللہ جو 70 ماؤں کے درجوں کے برابر محبت کرنے والے ہیں، بھلا وہ انسان کے بارے میں کتنے انسان کے فائدے سوچتے ہوں گے۔ انسان کا حق ہے، انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت جب انسان کے بارے میں اتنے کریم ہیں، اتنے عظیم ہیں، تو انسان بھی اللہ رب العزت کے حکموں کو بجا لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اور محسن ہیں، فرمایا کہ آخری وقت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بھلایا
اور آخری وقت بھی امت کو یہ سبق دے گئے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، صرف الصلاۃ کے الفاظ زبان پر جاری تھے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ مہمان جو چند دن کا تھا رمضان مبارک، وہ ہم سے دور ہو چکا، جا چکا، اور عموماً عام طور پر ہمارے ہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں نمازیں، تلاوتیں، مسجدوں کی آبادی شروع، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ رب العزت کی ذات جہاں پر کریم ذات ہے، بندے کے اوپر مہربان ہے، بندہ اگر اللہ سے اتنا دور ہو جائے تو پھر وہ شدید العقاب بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا انتہائی کرم و احسان ہے کہ گزشتہ ایک عرصہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا کہ ہماری اس مسجد میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک شروع ہو چکا، الحمدللہ۔ اور اب بڑے دنوں سے انتظامیہ کی یہ خواہش ہے کہ مسجد کو مزید وسیع کیا جائے، اس کے برآمدے کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً حسب توفیق جتنا ہو سکے مسجد کی خدمت کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو گزشتہ ایک عرصہ سے جمعۃ المبارک کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ خاص اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انتخاب فرمایا، چنا، اور خدمت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی انتخاب فرماتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہ خوش بختی کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جسے چاہیں، جس کا مال چاہیں جس طرف لے جائیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی مہیا کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت جنت میں اس کو پورا محل عطا فرماتے ہیں، پورا محل عطا فرماتے ہیں۔ رضا صرف اللہ کی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف یہ کام ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ مسجد کو آباد کریں۔ جو بندہ مسجد کو آباد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے دنیا کی جو مالی اور دیگر پریشانیاں ہیں اس کو دور فرماتے ہیں۔ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، آنے والی آفات بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینا چاہیے، مالی اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری اس جامع مسجد کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ انتظامیہ کے عزائم بہت حسین ہیں کہ ہماری یہاں خواہش ہے کہ یہاں پر ناظرہ کی کلاس بھی شروع ہونی چاہیے۔ الفاظ قرآن کے الفاظ کی درستگی ہونی چاہیے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں زیر و زبر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بڑے لوگوں کے لیے ناظرہ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، یہ خواہش ہے اور نیک خواہش ہے، اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے یہاں پر آپ دعائیں کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔